جیسا کہ آپ نے پارلیمان میں کل اپنے خیالات کا تو اظہار کیا، تو میں چاہوں گی ہمارے ناظرین کے لیے بھی اس کو اگر آپ تھوڑا الیبریٹ کریں کہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ شخصیت اسپیسیفک یا شخصیات اسپیسیفک ہے، اور ٹائمنگ اس کی جو ہے وہ بھی آپ سمجھتی ہیں کہ جس وقت پہ لایا جا رہا ہے اس پہ بھی سوالیہ نشان اٹھتے ہیں، دانستہ طور پہ ہے یا حکومت کو بھی ادراک نہیں کہ وہ کس وقت میں کیا کرنے جا رہے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ افسا، آپ نے بلایا، اور ٹائم ہو تو ضرور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر چینل میں اپنے پارٹی کا موقف بیان کر سکوں، اور بینگ اے پارلیمنٹیرین پارلیمنٹ کی طرف سے بھی مجھ پہ رسپانسبلٹی ہے کہ جو ہم لیجسلیشن کرتے ہیں ایٹ لیسٹ اس کے وہ تمام رخ جس پارٹی کے بھی ہوں اپنی اپنی پارٹی کی طرف سے وہ آنے چاہیے تاکہ صحیح حقیقت کیا ہے اس کا بھی ادراک ہو سکے۔ مختصراً میں یہ بتاؤں گی کہ اس وقت جو 26 امینڈمنٹ آ رہی ہے، پہلے تو خود حکومت ڈینائی کر رہی تھی۔ اگر آپ ایک ہفتے یا 10 دن کے پہلے بھی رپورٹس دیکھیں تو آپ کو چینل سے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ وہ ڈینائی کر رہی تھی کہ کوئی ایسی بات نہیں، ہم کوئی ترامیم نہیں لے کے آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آل آف اے سڈن جب ترامیم آتی ہے، اور پرٹیکولرلی جب اسپیشل کمیٹی کے حوالے کی جاتی ہے کہ آپ اس پہ آپس میں ایک کنسنسس ڈیولپ کریں، تو ممبر آف دا اسپیشل کمیٹی وہاں پہ ہمیں کوئی ایون ورکنگ ڈرافٹ بھی نہیں دیا جاتا۔ ٹھیک ہے، جو آپ کی قانون سازی کا یہ ہے کہ آپ فیڈرل کیبنٹ جو ہے وہاں پہ آتا ہے، وہاں سے اپروو ہو کے پھر پارلیمنٹ میں آتا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ جب آپ کسی چیز پہ ڈسکشن کر رہے ہیں، کنسنسس ہے، تو ہمارے پاس کوئی پروف تو ہو کہ ہم 1 بائی 1 اس کو دیکھیں۔ یہاں تک افسوس کی بات ہے کہ کنٹینٹ تو کجا، ہمیں نمبرز کا بھی نہیں پتہ کہ کتنے نمبرز ہیں، کتنے آرٹیکلز ہیں کہ جس میں کنسٹیٹیوشن جو ہے وہاں پہ اس کو لے کے آیا جا رہا ہے۔ تو اور اس کے بعد حیرت کی بات یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی کو ڈرافٹ دیا گیا تھا وہ کچھ اور تھا، ہمیں جب دیا گیا تھا وہ کچھ اور ہے۔ اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ کہاں سے ڈرافٹ آ رہے ہیں اور اس طرح کیوں کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم یہاں پہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، ہر پارٹی کی نمائندگی ہے، سب سے پہلا کام ہی ہمارا لیجسلیشن ہے، قانون سازی ہے، ہم کیوں نہ کریں؟ ہم مل بیٹھ کے ایک کنسنسس سے ایک اچھا قانون بنا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ پھر یہ تھوڑی سی ملیفائڈ انٹینشنز، میں لفظ نہیں بھی یوز کروں تو پھر ڈیفینیٹلی آ جاتا ہے کہ کچھ تو ہے کہ آپ سے منوایا جا رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم خود، اگر آپ نے دیکھا ہے تو حضرت ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب قائد جو ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اصلاحات کی طرف جائیں۔ جو پارلیمنٹ کے ساتھ جو ایک واقعہ ہوا اسی تقریر میں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا، ہم مل بیٹھ کے کیوں اصلاحات کی طرف نہیں جا سکتے؟ ہم کیوں اپنا ٹائم اس طرح ویسٹ کریں گے کہ شکوہ جواب شکوہ کب تک یہ چلے گا؟ انہوں نے تو خود پروپوز کیا دے، اور پھر اس کے بعد جب اس طرح قانون سازی آتی ہے اور اپنے نمبرز حکومت بقول حکومت کے ہمارے نمبر پورے ہیں اور ہم سے ووٹ کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، اگر کوئی اچھا قانون ہو تو ہم خود پہل کریں گے کہ یہ چیز ایکسیپٹ ہو ہمیں بھی اور عوام میں بھی۔ لیکن جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو اس طرح آنکھیں بند کر کے کوئی بھی اگر ووٹ ایون اگر حکومت کے اپنے لوگ بھی کریں گے تو وہ کل کیا رسپانسبلٹی جو ان پہ آئی ہے وہ کیا جواب دیں گے؟ ٹھیک ہے، اب کل کیونکہ کس بنیاد پہ حکومت اتنی پر اعتماد تھی کہ مولانا صاحب کی بھی سپورٹ مل جائے گی، اس پہ سینئر صحافی حامد میر صاحب نے ایک انکشاف کیا، اس پہ میں ضرور آپ سے بات کرنا چاہوں گی۔ شیلا صاحبہ، آپ لوگ اس کی نہ صرف حمایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کنونس بھی مولانا صاحب کو کرنے کے حوالے سے ایک بڑا کردار پاکستان پیپلز پارٹی ادا کر رہی ہے، اور مین وائل نوید قمر صاحب اپنی تقریر میں بھی قومی اسمبلی میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی کچھ